خود جناب خدیجہ کتنے سال کی تھیں؟ مختلف اقوال ہیں، جن میں سے ایک 40 سال، ایک 28 سال، زیادہ مشہور ہے 28 سال۔ 40 سال والا جو قول ہے وہ جناب خدیجہ کی حیثیت کو ذرا سا کم کرنے کے لیے، لیکن اس کا بھی جواب ہے کہ اچھی بیوی کی علامت کیا ہے؟ دنیاوی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ یا ہم چانس دیں دینداروں کو، یا چانس دیں دنیا داروں کو، تم بھی بتاؤ۔ اگر اچھی بیوی کی علامت ہے ایمان لانا، تو بلا شک سب سے پہلے اشرف الانبیاء پہ ایمان کون لائیں؟ جناب حضرت خدیجہ صلوات اللہ وسلم علیہ۔ سب سے پہلے ایمان کون لائیں؟ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ۔ البتہ ایک چیز کو ہم کلیئر کر دیں، جب کہا جاتا ہے کہ مولا امیر المومنین سب سے پہلے ایمان لائے، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ پہلے ایمان لائیں، تو عام طور پہ ہمارے یہاں مومنین ہی پریشان ہوتے ہیں، کیا وہ پہلے کافر تھے؟ نا، ایمان واقعا پہلے سب سے پہلے وہ لائے، لیکن کافر بھی نہیں تھے۔ ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ پہلے وہ دین حنیف پہ تھیں، پہلے مولا امیر المومنین دین حنیف پہ یعنی دین ابراہیمی پہ تھے، کہ جس میں یہ پوری شریعت تھی، لیکن جس پر اشرف الانبیاء نے اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ان کے اس اعلان کو فوراً ماننا یعنی ایمان لانا، یہ ایمان لانے کے بعد بس یہ جو کہا جائے کہ مولا امیر المومنین ایمان لائے، تو فوراً بعض مومنین بھی کہتے ہیں کہ وہ پہلے بے ایمان تھے نا، پہلے بے ایمان نہیں تھے معاذ اللہ، پہلے وہ معاذ اللہ کافر نہیں تھے نا، پہلے دین حنیف پہ تھے، جناب ابراہیم کی شریعت پہ تھے، جو رسول اللہ جس دین پہ تھے اسی پہ تھے، جو اشرف الانبیاء کا عقیدہ تھا وہی مولا امیر المومنین کا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا عقیدہ تھا۔ ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ آپ کو اللہ کی جانب سے حکم ہوا، پہلے حکم کیا تھا؟ اخلاق کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے، عبادات کے ذریعے سے پیغام، اب یہ حکم ہوا کہ واضح کہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور ذمہ داری ہے لوگوں کی کہ وہ اقرار کریں کہ ہاں ہم نے مانا۔ اس چیز کا نام تھا ایمان لانا۔ تو ایمان لانے والے بعض کافر مشرک بت پرست تھے، وہ کافر تھے، اور بعض ایمان لانے والے کون تھے؟ مومن تھے، جیسے جناب حلیمہ سعدیہ، یہی سوال ان کے بارے میں ہوتا ہے، وہ دین حنیف پہ تھی، مکے کی تھیں۔ یہی حال حضرت ابو طالب کا تھا، یہی حال مولا امیر المومنین کا تھا، یہی کیفیت جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی تھی۔ تو سب سے پہلے کس نے تصدیق کی؟ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب خدیجہ نے۔ اگر ایمان معیار ہے تو جناب خدیجہ، دوسرے کا کیوں مقایسہ کیا جاتا ہے؟ اگر پہلی بیوی ہونا فضیلت ہے، اور خواتین کے لیے تو واقعی یہ فضیلت ہے، تو کون ہے؟ جناب خدیجہ۔ اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ایک گیم کیا جاتا ہے جو بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ نیگیٹو ہے، اور ہے نیگیٹو، لیکن وہ پازیٹو ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ 40 سال کی تھی۔ ارے 40 کی نہیں تھی، 60 کی تھی، اب بولو کیا کرو گے؟ وہ محترمہ کہتی تم وہ بوڑھی عورت کو یاد کرتے ہو اس کے دانت نہیں تھے؟ مشہور ہے، حضرت عائشہ فرماتی تھی کہ اللہ نے آپ کو اتنی اچھی دے دی ہے بیوی، آپ اس بوڑھی عورت کو یاد کر کے روتے ہیں۔ ارے یہ تو اور زیادہ فضیلت ہو گئی ایک خاتون کی، کہ واقعا اگر وہ اچھی نہیں تھی، دانت بھی نہیں تھے، بوڑھی تھی معاذ اللہ، جیسی کہ ان کی شخصیت کو خراب کیا جاتا ہے، تو اس کے معنی ہے کتنی فضیلت تھی اس خاتون کی، کتنی فضیلت تھی۔ اب اگر ان کو 40 سال کا کہا جائے تو در حقیقت حضرت خدیجہ کی حیثیت کو گرایا نہیں جا رہا، دنیاوی اعتبار سے گرایا جا رہا ہے، لیکن ان کی حیثیت بڑھ جاتی ہے کہ اس 40 سال کی خاتون میں کتنی خصوصیات تھیں کہ اشرف الانبیاء نے ان کی ساتھ جب زندگی 25 سال گزاری تو کسی سے بھی شادی نہیں کی، کسی سے بھی شادی نہیں کی۔ اس سے بڑھ کے کیا فضیلت ہوگی؟ تو یا 28 سال یا 25 سال۔ اب کیونکہ دوسروں کا پروپیگنڈا یاد رکھیں، جو اس زمانے میں علم الحدیث والے اور یہ مورخین کرتے تھے، وہ وہی تھا سوشل میڈیا کا اور آج کل کے میڈیا کا پرابلم، لوگوں کے ذہن کو خراب کرنا۔ ہمارے ذہن میں بھی بعض کے مومنین کیا آتا ہے؟ بوڑھی خاتون، جبکہ جناب خدیجہ کی ایک فضیلت، دو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں لوگوں کو، ایک یہ کہ بوڑھی تھی، ایک یہ کہ پیسے والی تھی۔ ہاں پیسے والی ختم تھی،
یعنی ذہن ایسا بنا دیا ہے میڈیا نے، جبکہ وہ نہیں تھی. لیکن جو دوسری صفات ہیں اس میں ان کو وہ کر دیا. مال دولت کی صفت تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ چھپا نہیں پائے، لیکن آپ کو تعجب ہوگا علمی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے وہ اس زمانے کے قریش میں برترین خواتین میں سے تھی. اور ایک خصوصیت ان میں تھی کہ وہ اپنے زمانے میں حسن و جمال میں بھی عرب کی خواتین سے بہت آگے تھی. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی فضیلت تھی، حسن و جمال میں بہت آگے تھی. اور جو ہمارے یہاں روایات ہیں ان کے حساب سے ایک موضوع یہ ہے کہ کیونکہ ان کے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل عیسائی ہو گئے تھے اور عیسائی اور یہودیوں کی کتابوں سے آشنا تھے، اور وہ اشرف الانبیاء کے بارے میں بتا چکے تھے کہ اس قسم کا فرد یہاں سے ظاہر ہوگا، اور عیسائی اور یہودی آئے مکے مدینے کے پاس اس وجہ سے تھے کہ یہاں سے وہ ظاہر ہوگا، خصوصاً مدینے سے، کیونکہ مدینے میں ان کا اصل مرکز تھا. اب گو کہ وہ بعد میں مخالف ہو گئے. تو ہمارے یہاں بعض جو نتائج نکالے جاتے ہیں روایت سے وہ یہ کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا حتیٰ اگر 28 کی بھی تھی اور اگر شادی نہیں کی تھی جو اس زمانے کے حساب سے لیٹ ہے، یا جو بعض جگہ بیان ہوا کہ خود وہ 25 سال کی تھی، یہ بھی لیٹ ہے، تو وہ در حقیقت اپنے چچا زاد بھائی کے بتائے ہوئے چیزوں پر انتظار کر رہی تھیں کہ نبی مبعوث ہوگا. اور ورقہ ابن نوفل بتا چکے تھے کہ وہ ایک قریش کی مالدار اور ان صفات کی خاتون سے شادی کرے گا. لہذا بعض جگہ نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا انتظار فرما رہی تھی اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا. تو یا ان کی عمر 40 سال یا 28 سال یا اور بھی کم. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر ایمان میں معیار ہے تو جناب خدیجہ، پہلی بیوی ہونا معیار ہے تو جناب خدیجہ، پہلی بیوی کی موجودگی میں شادی نہ کرنا اگر اچھی بیوی کی علامت ہے تو جناب خدیجہ، اگر مال کو لٹا دینا علامت ہے تو جناب خدیجہ، اور اگر بچہ ہونا بیوی اچھی بیوی کی علامت ہے تو جناب خدیجہ. اور کیسا بچہ ہونا کہ جس کے ذریعے سے اشرف الانبیاء پہ سے تہمت ختم ہوئی کہ جس کے ذریعے سے کوثر نصیب ہوئی اشرف الانبیاء کو، یعنی خیر کثیر. اب ایک ہلکا سا اشارہ کرتے چلیں کہ اشرف الانبیاء کے لیے رحمت للعالمین کے لیے، تمام عالمین کی رحمت کے لیے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا خیر کثیر ہے. وہ خیر کثیر کس سے ملا؟ جناب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا سے. کس نے قربانیاں دی، اپنا مال لٹایا؟ اگر یہ معیار ہے بیوی کا تو کیا ہے؟ مال لٹانے والی وہ، قربانی کرنے والی وہ. اگر مال معیار ہے خود تو ساری بیویوں میں مالدار کون تھی؟ جناب خدیجہ. پڑھائی لکھائی معیار ہے تو زیادہ باشعور کون تھی؟ جناب خدیجہ. اگر خود اشرف الانبیاء کا حسب اور نسب معیار ہے تو جس شجرے سے اشرف الانبیاء تھے اسی شجرے سے جناب خدیجہ تھی. 3 یا 4 نسلوں کا فاصلہ تو اوپر جا کے ایک تھے. جناب ہاشم کی بھائی کی نسل سے ایک نسل تھی. معیار کیا ہے بالآخر اچھی بیوی کا؟ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.